میرے عزیز طلبہ، سال دوم سرمایہ اردو حصہ غزل اور میں جاوید اصغر گورنمنٹ کالج جہانیہ شعبہ اردو سے کل ہم نے اصناف شعر کے بارے میں سیر اصل گفتگو کی اور ہمارے نصاب میں جو صنف شامل ہے صنف شعر وہ غزل ہے، اور ہمارا جو پہلا شاعر ہے وہ خواجہ میر درد ہیں۔ آج ہم ان کی پہلی غزل پڑھیں گے، اور یہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں اتفاق سے یہ پہلی غزل ہی شامل ہے۔ کل بات ہوئی کہ غزل کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے اور قافیہ ہے، اور یہ پہلی غزل اگر آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چاروں جو اجزاء ہیں اس کے اندر موجود ملیں گے۔ تھوڑا سا ہم خواجہ میر درد کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں، کیونکہ خواجہ میر درد کی شخصیت اور ان کے تفکرات کو جانے بغیر، ان کے رجحان کو جانے بغیر ہم ان کی اس غزل کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو خواجہ میر درد جو ہیں، اگر ان کا سن پیدائش دیکھیں تو 1719 ہے، اور 1785 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ سید میر ان کا نام تھا، درد تخلص تھا، اور ان کے والد خواجہ ناصر اندلیب بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ اس وقت بر عظیم میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو فارسی ہی ان کی علمی زبان تھی، ادبی زبان تھی، شعری زبان تھی، اور رابطے کی زبان بھی قریب قریب یہی تھی۔ بعد ازاں اردو نے جنم لیا، اور وہ اردو جو ہے وہ ہندوستان کے طول و عرض میں رابطے کی زبان بنی۔ بعد ازاں وہ مسلمانوں کے لیے مختص ہو کے رہ گئی، یا اسے مسلمانوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ تو خواجہ میر درد جو تھے، ان کے والد خواجہ ناصر اندلیب صاحب دیوان شاعر تھے، تو ایک تو ان کو شاعری ورثے میں ملی، اور دوسرا وہ صوفی تھے، بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے، اور تصوف کے راستے پر چلنے والے تھے۔ اب یہ دو اصطلاحات میں نے یہاں استعمال کی ہیں، ایک صوفی کی اور ایک تصوف کی۔ پہلے ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم خواجہ میر درد کے بارے میں مزید بات کریں گے، اور پھر غزل کے مضامین بھی ہمیں تبھی سمجھ آئیں گے۔ تصوف ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک رنگ ڈھنگ ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ آپ یوں سمجھیے ایک طرز زندگی ہے جو تصوف ہے۔ تصوف کے راستے پر چلنے والا شخص صوفی کہلاتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ آدمی دنیا سے قطع تعلقی کر لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، عبادت کرے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہے۔ جو شخص یہ طرز زندگی اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ اس پر تصوف کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ تصوف کے راستے کا راہی ہے، اور جو اس راستے پر چلتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ تو اب جو صوفی ہے وہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہیں تصوف کے راستے پر چلنے سے، ان کو سمجھیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو صوفی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کل ہے اور وہ اس کا جز ہے، اور یہ جز اس کل سے جدا ہو گیا ہے، اور یہ جز اس کل کو ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اس لیے وہ دنیا کو ایک قید خانہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ ہمہ وقت یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ کل کو جا کے ملے، اس لیے دنیا کے اندر وہ لو نہیں لگاتا، وہ دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے جی نہیں بہلاتا، وہ دنیا کی جو خرافات ہیں اس میں وہ دھستا نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے، آرزو مند رہتا ہے کہ وہ اپنے کل سے جا کے دوبارہ ملے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، صوفی تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب۔ تو اس کا جو مذہب ہے وہ محبت ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر دو۔ نمبر تین، صوفی یہ سمجھتا ہے
کہ وہ دنیا پر جب آیا ہے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ اچھا، جب اس نے جانا ہے تب بھی اس کی رضا شامل نہیں ہے، اس کو واپس بلا لیا جائے گا جب میرا رب چاہے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب آنے میں، دنیا میں آنے میں اور دنیا سے جانے میں اس کی رضا، اس کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہے، تو جو دورانیہ اس نے اس دنیا میں گزارا وہ دورانیہ بھی گزارنے پر وہ مجبور ہے۔ اب یہاں سے دو فلسفے تصوف کے، یا دو سکول آف تھاٹ، یا دو نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہے وحدت، ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ جبر، اور ایک ہے قدر۔ نظریہ جبر کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ یہ کرنے پر مجبور ہے، یعنی جو کچھ اس سے ہو پاتا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اچھا، جو قدر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان مجبور محض نہیں ہے اور نہ مختار کل ہے، بلکہ اس کے بین بین کا جو راستہ ہے وہ انسان کا راستہ ہے، اور اللہ نے اس کو بہت سارے معاملات میں مجبور بنایا ہے، بہت سارے معاملات میں اسے اختیار دیا ہے۔ تو جبر اور قدر کا یہ جو فلسفہ ہے یہ ہمارے صوفیہ کے ہاں بڑا معروف ہے، اور اس جبر اور قدر کے فلسفے کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک ٹانگ تو اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں، اتنا میں مختار ہوں، اور بیک وقت دونوں ٹانگیں میں نہیں اٹھا سکتا، اتنا میں مجبور۔ تو انسان نہ مجبور محض ہے، نہ وہ مختار کل ہے۔ اب جو درد کے ہاں فلسفہ ملتا ہے وہ فلسفہ جبر ملتا ہے۔ یہ فلسفہ جبر کے قائل تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، نہ جانے پہ ان کا اختیار ہے، تو یہاں جو دورانیہ انہوں نے بسر کیا وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہے، اور انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا سے کیا۔ اچھا، چوتھی بات، جو صوفی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اچھا، وہ اپنے اندر جو اس کے نفس ہے اس کو مار دیتا ہے۔ نفس کو مارنے سے مطلب کیا، وہ نفس کشی کرتا ہے، وہ خواہشات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ دنیا کی رنگینی اور عنائیوں میں جی نہیں لگاتا، وہ دنیا کے دھندوں میں پھنستا نہیں ہے، وہ مادی راستے پہ نہیں چلتا، وہ خواہشات کو زیادہ طول بھی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بھی صوفی کی ایک پہچان ہے۔ اچھا، پھر وہ صوفی کیا چاہتا ہے، خواجہ میر درد کے یہاں خصوصی طور پہ ہمیں ایک اور تصور ملتا ہے، ایک تو ہے کہ نفس کو مار دو، دوسرا یہ کہ انسان مجبور ہے، تیسرا یہ کہ اللہ کل ہے، انسان اس کا جز ہے، اور یہ جز اس کل کو ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خواجہ میر درد زندگی کو شرر یا چنگاری سے تشبیہ دیتے ہیں، اور شرر اور چنگاری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح چنگاری جلتی ہے اور کچھ دیر بعد بجھ جاتی ہے، اسی طرح یہ زندگی کا شعلہ کچھ دیر جلا ہے پھر بجھ جائے گا۔ اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی کہ صوفی، خواجہ میر درد صوفی تھے، ان کے والد بھی صوفی تھے، اور یہ تصوف کے راستے پہ چلے، تصوف کے مسلک کو انہوں نے اپنایا۔ اور مزے کی بات، اردو غزل کا سفر ابھی بہت زیادہ نہیں ہوا، یعنی اردو غزل کا جو ولی دکنی ہے اس کو اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے، ان کے بعد جو بڑا نام آتا ہے وہ خواجہ میر درد کا ہے۔ ابھی اردو شاعری جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، ابھی اردو شاعری نے کوئی زیادہ سفر طے نہیں کیا کہ خواجہ میر درد جیسا شاعر اسے میسر آیا اور اس نے تصوف جیسے اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات کو اردو شاعری میں بیان کیا اور بڑی سادگی کے ساتھ بات کی۔ میں ابھی بتا چکا آپ کو کہ ان کا سن پیدائش 1785 ہے، اور اس وقت ہم 2020 میں سانس لے رہے ہیں۔ 200-250 سال پہلے جو غزل لکھی گئی ہے اس میں بلاغ کی سادگی ہے۔ تو خواجہ میر درد کی جو شاعری ہے اس میں نمبر 1 سادگی ہے، نمبر 2 اخلاص ہے، نمبر 3 رچاؤ ہے، نمبر 4 سوز و گداز ہے، اور نمبر 5 عشق حقیقی کے پردے میں عشق مجازی کی باتیں بھی کہیں ملتی ہیں، اور ان کے وہ شعر زیادہ جاذبیت رکھتے ہیں جہاں عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی باتیں
کی گئی ہیں، تو ان کے ہاں عشق حقیقی جو ہے وہ نظر آتا ہے، پھر اللہ پر توکل نظر آتا ہے، پھر ترک دنیا کا درس ملتا ہے، پھر زندگی چنگاری کی مانند نظر آتی ہے، پھر وہ فلسفہ جبر کے قائل ہیں، پھر وہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کل کو ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، پھر وہ اپنے اندر کے نفس کو مار دیتے ہیں، اور پھر صوفی کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ وہ روتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے۔ اب آنسو بہانے کے جو اسباب ہیں، ایک تو احساس ندامت، اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا، اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ سے جو بچھڑنے کا معاملہ ہے اس جدائی میں آنسو بہانا، یہ دونوں کیفیات ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں ملتی ہیں۔ تو خواجہ میر درد کی شاعری کے اندر سادگی ہے، رچاؤ ہے، اخلاص ہے، سوز ہے، گداز ہے، اور ان کے ہاں سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ تاثیر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دلی حالات کو یا قلبی کیفیات کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں ہمیں بلا کی تاثیر ملتی ہے۔ تو ہم مطلع پڑھتے ہیں، غزل کا مطلع کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں کہ غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ تو اس میں مطلع میں پڑھتا ہوں، یہ پہلی غزل ہے، پہلا شعر ہے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ اس کا آسان جو مفہوم اس کا یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو کسی اعلیٰ نسب و لین کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ ہر کس و نقص کی بات نہیں ہے کہ وہ جان پہ کھیلے یا جان قربان کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ سن لیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں امتحانی نقطہ نظر سے، کہ یہ جو امتحانی نقطہ نظر سے حصہ غزل میں سے 3 شعر آئیں گے، اور آپ نے تینوں شعروں کی تشریح کرنی ہے، اور یہ ایک ہی غزل سے ہوں گے اور ایک ہی شاعر کے ہوں گے، اور اس کے نمبروں کی تقسیم ہوگی 3 جمع 3 جمع 3 جمع 1۔ مطلب یہ کہ ہر شعر کی تشریح کا نمبر 3 نمبر ہوں گے، اور 1 نمبر ہوگا شاعر کے نام کا۔ تو آپ جب سوال کو حل کریں گے، آپ لکھیں گے مثلا سوال نمبر 1 جز الف غزل کے اشعار کی تشریح، نیچے لکھیں گے شاعر کا نام۔ اب شاعر کا نام پورا لکھنا زیادہ بہتر ہے، خواجہ میر درد، لیکن اگر آپ درد لکھ دیں گے صرف تخلص بھی، نمبر پھر بھی مل جائے گا۔ لیکن نام لکھتے ہوئے شاعر کا چند باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ کہ املا درست ہو، دوسرا یہ کہ مکمل نام ہو، تیسرا یہ کہ جب آپ سوال حل کرنا شروع کریں تو ابتدا میں ہی شاعر کا نام لکھ دیں، پھر ہر شعر کے ساتھ اس کی تکرار ضروری نہیں ہے، ایک بار لکھا ہی کافی ہے، اس کا 1 نمبر مل جائے گا۔ اب آئیے اس کے اشعار کی تشریح پہ۔ تو اشعار کی تشریح جب آپ شروع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے شعر نمبر 1 کی تشریح، یہ لکھ دینا بھی کافی ہے، لیکن اگر اس شعر کا پہلا مصرع لکھ دیں گے تو ممتن کو پتہ چل جائے گا کہ اس شعر کی تشریح ہے۔ اب جب آپ تشریح کریں گے تو الگ سے مفہوم لکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی مفہوم کی سرخی جما کے مفہوم لکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ پہلی 2 سطروں میں شعر کا مفہوم سادہ لفظوں میں لکھ دیں گے۔ اچھا، تشریح کرتے ہوئے آپ پہلے شعر میں شاعر کی خوبیاں بھی بیان کریں گے، اور وہ صرف پہلے شعر میں، باقی اگلے 2 شعروں میں نہیں کریں گے۔ مثلا ہم اسی پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں تو ہم یہ لکھیں گے کہ یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ خواجہ میر درد معروف صوفی شاعر تھے، انہوں نے تصوفانہ خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کیا اور اردو غزل کے لب و لہجے کو بھی برقرار رکھا۔ ان کی شاعری میں ہمیں سادگی، سلاست، روانی، سوز و گداز، اخلاص اور تاثیر نظر آتی ہے۔ خواجہ میر درد نے اپنے صوفیانہ خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کی ہے۔ اب آپ اس کی تشریح شروع کر دیں گے، یہ 2-3 سطریں یہ آ جائیں گی اور مفہوم آ گیا، اس کے بعد یہ آپ شروع کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے اس میں بڑی کمال کی بات کی کہ کسی اعلیٰ نسب و لین کے لیے جان قربان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی ہر ایک کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا، یہ جرت نہیں ہوتی ہر ایک کے اندر کہ وہ اپنی جان پہ کھیل جائے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مر کر بھی پھر امر ہو جاتے ہیں، اور یہ کام کرنا مردوں کا کام ہے۔ اچھا، یہ جو مرد ہیں یہ بھی علم جو صوفیانہ افکار ہیں
اس میں مرد بھی ایک خاص اصطلاح ہے، جس طرح اقبال کے مرد مومن کی خاص اصطلاح ہے نا، یہاں پہ بھی یہ خاص اصطلاح ہے۔ تو خواجہ میر درد کے نزدیک جو ہے وہ اصل مرد وہی ہے جو اپنی دین کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، انسانیت کی خاطر، اعلیٰ نسب و لین کی خاطر اپنی جان قربان کرے، یعنی وہ اس راستے پہ چلتا رہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ نسب و لین کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے وہ اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، اپنی جد و جہد جاری رکھے، اور کبھی یہ مرحلہ آن پڑے کہ اسے اس راستے پر چلتے ہوئے جان دینی پڑے، جان دینے کا مرحلہ آئے، تو پھر اس سے گریز نہ کرے، پھر وہ اس سے فرار نہ چاہے، پھر اس سے وہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ اپنی جان پہ کھیل جائے۔ وہ جو فیض احمد فیض نے کہا تھا نا، ان کا وہ کیا شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، کہ مرنا تو ہے ہی، آج نہیں مریں گے کل مر جائیں گے۔ تو جو شخص کسی اعلیٰ نسب و لین کے لیے جان قربان کرتا ہے اور اپنی جان سے جان سے گزرنا بڑا خوبصورت محاورہ ہے، جان سے گزرنا بڑا دلگزار محاورہ ہے، اور کام مردوں کے ہیں، یعنی یہ ہر کس و نکس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، دلیری چاہیے، اس کے لیے بڑی جرت، دلیری اور کمٹمنٹ چاہیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نسب و لین کے لیے، اس کے ساتھ جتنی شدید وابستگی ہوگی اسی شدید وابستگی کی بنا پر ہی بڑی قربانی دی جا سکے گی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں ایک تاریخ سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ٹیپو سلطان کا، کہ جب ٹیپو سلطان کے وہ جو میر جعفر اور صادق اس کے غدار کمانڈر تھے، انہوں نے جب قلعہ کھول دیا، قلعے کا دروازہ، اور وہ انگریز اس میں داخل ہو گئے، تو فرانسیسیوں نے اس وقت ٹیپو سلطان کو کہا ہتھیار ڈال دو، جان بچ جائے گی۔ اس نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم انسانی تاریخ عالم اسلام کی تاریخ سے دیکھتے ہیں تو عالم اسلام کی تاریخ کو 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو لوگ جان پہ کھیل گئے، اعلیٰ نسب و لین کے لیے جنہوں نے قربانی دی، ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ورنہ ہزارہ انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ نسب و لین کے لیے اپنی جان نثار کی۔ اور خواجہ میر درد اس مطلب میں یہی بات کہتے ہیں کہ کسی اعلیٰ نسب و لین کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ مقصد کی نسب و لین کے لیے جان قربان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور اصل میں وہی پھر مرد کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں اور اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، اور ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی، ان کی جرت جواب نہیں دیتی، نہ ان کی ہمت جواب دیتی ہے، نہ وہ ہیلے اور بہانے سوچتے ہیں، پھر وہ جھول جاتے ہیں، پھر وہ پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں، پھر وہ غیر کے سامنے جھکنے یا فریاد کرنے سے کہیں بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان نثار کر دیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔